بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عمل ان کے لیے ایک نایاب قسم کا تحفہ ہے۔ آج کا عمل ان کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس عمل کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور آپ کے حق میں دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ کی تمام ضروریات کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ پیارے دوستو، آج انسان طرح طرح کی پریشانیوں کے اندر گرفتار ہے، اور سب سے زیادہ قابل رحم دو قسم کے لوگ ہیں۔ دوستو، بڑی قیمتی بات آج آپ لوگوں کے ساتھ میں کرنے والا ہوں۔ ایسی باتیں اور تلخ حقیقت آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں جس سے میں اور آپ بحیثیت پاکستانی ہونے کے بخوبی واقف ہیں۔ پیارے دوستو، کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت انسان کو پناہ میں رکھے اور عدالتوں اور تھانوں سے ہر انسان کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنی پناہ میں رکھے اور تمام ہسپتالوں سے انسان کی حفاظت فرمائے۔ پیارے دوستو، تھانے کچہریاں اور ہسپتال یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جب انسان کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے تو اللہ کی قسم انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو طرح طرح کی تکالیف میں، مصیبت میں پاتا ہے۔ کسی کی سانس اٹکی ہوئی ہے، کوئی وینٹیلیٹر پہ لگا ہوا ہے، کسی کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، کوئی آپریٹ کا انتظار کر رہا ہے، کسی کا آپریٹ ہونے والا ہے، کسی کو آپریٹ کے بعد ہوش ہی نہیں آ رہا۔ یقین جانیے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں تو جب بھی ہسپتال کا چکر لگاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ پیارے دوستو، آج بڑا نایاب اور بڑا ہی لاجواب قسم کا عمل میں لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پیارے دوستو، آج کا عمل اس خاص بندے کے لیے ہے کہ جس کا علاج کر کر کے ڈاکٹر بھی عاجز آ چکے ہیں، اور جس کے اوپر سے ڈاکٹر بھی ہاتھ کھینچ چکے ہیں۔ پیارے دوستو، آج میں کچھ کلمات، کچھ خوبصورت آیتیں قرآن پاک کی سورۃ الشعراء کی آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو آپ جس مریض کے اوپر بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا لا علاج مرض بھی ہوگا تو اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ قرآن پاک کے ذریعے سے بہت سارے کینسرز کے مریضوں نے بھی شفا پائی ہے، بہت سارے ہارٹ پیشنٹ نے بھی اس سے شفا پائی ہے، اور کیوں نہ پائیں؟ قرآن پاک خود اپنے بارے میں کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو کچھ قرآن پاک میں اتارا گیا ہے حق جل شانہ کی طرف سے، یہ سارا کا سارا شفا ہی شفا ہے تمام مومنین کے لیے۔ تو پیارے دوستو، میرے سننے والوں میں بہت غم زدہ لوگ بھی ہوں گے جن کے کوئی عزیز و اقربا بیماریوں میں مبتلا ہوں گے، یا ہاسپٹل میں زیر علاج ہوں گے، یا ہاسپٹل میں تو نہیں ہیں لیکن اپنی زندگی سے اتنے بیزار ہیں کہ کوئی زخم ہے، ہڈی فریکچر ہے، یا کسی قسم کا کوئی جسمانی مرض ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کا عمل ان کے لیے ایک نایاب قسم کا تحفہ ہے۔ آج کا عمل ان کے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اس عمل کو پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو تمام عزتوں کا مالک ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے، صحت جس کی مرضی سے ملتی ہے، بیماری جس کی مرضی سے آتی ہے، پیارے دوستو اس حق تعالی شانہ کی جانب سے انشاءاللہ تعالی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور انسان تمام بیماریوں سے بچ جائے گا۔ تو عمل میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، آپ پوری توجہ کے ساتھ اور دل جمی کے ساتھ اس کو سن لیجئے۔ پیارے دوستو، اس عمل کو کرنے کے دو طریقے ہیں جو آیات میں پڑھ کے آپ لوگوں کو سناؤں گا۔
آپ کو اسکرین کے اوپر وہ نظر بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ آپ ان آیات کو کسی صفحے کے اوپر لکھ لیں یا آپ ان آیات کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ تو دوستو ان آیات کے ذریعے سے عمل کرنے کے دو طریقے ہوں گے۔ یہ کل 6 آیات ہیں، سورۃ الشعراء کی آیات ہیں، پارہ نمبر یہ 19 ہے۔ آپ ان آیات کو کسی کاغذ پر لکھ کر پانی کے اندر مکس کر کے متعلقہ مریض کو پلائیں گے تو لا علاج مرض بھی اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ مریض لا علاج مرض کے اندر مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے قوی امید ہے انشاءاللہ العزیز اس کلام کی برکت سے وہ مریض صحت پالے گا۔ دوستو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، اگر آپ اس عمل کو پانی کے اندر مکس نہیں کر سکتے، بعض جگہ پہ بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، لوگ غلط سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی جادو ٹونا کر رہے ہیں، کوئی تعویذ کر رہے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو کاغذ پہ لکھ کے پانی میں حل نہیں کر سکتے تو دوستو دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ ان آیات کو پڑھ کے پانی کے اوپر صرف دم کر دیں، یعنی پانی پہ پھونک مار کے مریض کو وہی پانی پلاتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اس کو مکمل شفا ہوگی۔ تو دوستو یہ 6 آیات ہے، ان آیات کو پڑھنے سے پہلے 6 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی بھی درود آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح آخر میں 6 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ دوستو بیچ میں ان 6 آیات کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ محسوس ہوگا۔ آیات میں آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ۔ پیارے دوستو یہ 6 آیات میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کو آیات شفا بھی کہتے ہیں۔ اس میں سے بعض آیتیں سورہ شعراء پارہ نمبر 19 ہے، بعض آیتیں سورۃ النحل پارہ نمبر 14 ہے۔ اسی طرح مختلف جگہوں سے پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں پہ بھی شفا کا لفظ آیا ہے وہ والی آیات ہیں۔ یہ بڑی ہی طاقتور آیات ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنے مریض کا علاج کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو کامل صحت عطا فرمائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔